دنیا کا ایک فارمولہ ہے کہ بغیر کسی کے بنائے کوئی چیز نہیں بنتی، خود سے کوئی چیز نہیں بنتی، تو یقیناً ہمیں بھی کسی نے بنایا ہی تو ہے۔ ہم چھوٹی سی چھوٹی چیز کو دیکھتے ہیں، ان کو کوئی بناتا ہے، خود سے کوئی چیز نہیں بنتی۔ سائنس کے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے ہمارے ساتھ، اور جو سائنس کو پڑھتے ہیں ان کی جو تھیوریاں ہیں سائنسدانوں کی، وہ کیا کہتے ہیں، کائنات کیسے وجود میں آ گئی ہیں۔ وہ ملحد ہوں گے جو کہتے ہیں، بے دین لوگ ہوں گے جن کا کوئی دین ہی نہیں، جو کہتے ہیں کہ اچانک دنیا بن گئی اور اچانک ہی ختم ہو جائے گی۔ ایسا کیسے ہوگا؟ ایسا کیسے ہوگا؟ اچانک دنیا بن گئی اور اچانک ختم ہو گئی، کوئی نہیں ہے اس کے آگے پیچھے۔ میرے عزیزو، جو غور و فکر کرنے والے سائنسدان ہیں وہ بھی اب اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دنیا میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا کئی ارب سال پہلے، کئی لاکھ سال پہلے، ان کے اعتبار سے، ان کے علم کے اعتبار سے، جس کو یہ بگ بینگ کہتے ہیں۔ بگ بینگ کیا چیز ہے؟ تو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ کئی سالوں تک اس روئے زمین پر صرف سمندر تھا، اور سمندر میں بھی جو گیس ہوتی تھی وہ سب ہائیڈروجن، اور صرف 99% ہائیڈروجن اور 1% صرف آکسیجن کا یہاں پر وجود تھا، جس کی وجہ سے کوئی دوسرا زندہ رہ نہیں سکتا تھا۔ یہ سائنسدانوں کی تحقیق ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا کہ ایک دھماکہ ہوا اور سمندر سے، پانی سے ہر چیز بنتی چلی گئی، پانی سے بنتی چلی گئی۔ یہ 21ویں صدی میں بات کی جا رہی ہے، یہ بات 21ویں صدی میں کی جا رہی ہے، اور سائنس کے وجود کی تاریخ میں اگر آپ جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ کہ 400 سال پہلے تک کی تاریخ ہوگی۔ 16ویں صدی میں، 17ویں صدی میں، 17ویں سینچری میں سائنس کی کچھ نہ کچھ چیزیں ایجاد ہونے لگی جس کو آج ہم سائنس کہہ رہے ہیں۔ اور قرآن میں مولا فرماتا ہے وَجَعَلَنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ یہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے، اس کا قرآن عظیم گواہی دے رہا ہے۔ قرآن کس زمانے میں اترا وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ کس زمانے میں قرآن آیا ہے یہ بھی آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے فٹ ہونا چاہیے، تاکہ اب سائنس کی تحقیقات اور اس زمانے کو میچ کر کے دیکھ سکیں آپ۔ قرآن اس زمانے میں آیا ہے جہاں یورپ میں لوگ جانوروں کے ساتھ رہتے تھے۔ امریکہ کا تو انکشاف بھی نہیں ہوا تھا، امریکہ نام کا کوئی ملک ہے یہ پتہ بھی نہیں تھا لوگوں کو۔ جتنی دنیا تھی اس میں سب سے زیادہ تہذیب والا ملک، تمدن والا ملک ایران تھا، عرب تھے، روم تھے، باقی سب تو بچھڑے ہوئے لوگ تھے۔ روم، ایران اور عرب کو اس زمانے میں تہذیب والا کہا جاتا تھا۔ ان کی تہذیب کا عالم یہ تھا کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، یہ بہت بڑے تہذیب والوں کی بات میں کر رہا ہوں، یعنی بہت نالج رکھنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ اتنا نالج تھا کہ جب میرے آقا مدینہ میں تشریف لائے تو صرف 6 لوگوں کو لکھنا آتا تھا۔ یہ بڑے تمدن والے لوگ تھے، بڑے نالج والے لوگ تھے۔ اس زمانے کا علم یہاں تک پہنچا ہوا تھا میرے عزیزو۔ باقی یورپ وغیرہ کا حال تو بہت ہی بدتر تھا، یہاں تک کہ آبادی کیسے بنائی جائے یہ سلیقہ اسلام نے بتایا ہے۔ روڈ تک بنانے کے طریقے، راستے کیسے بنتے ہیں یہ بھی کوئی علم نہیں تھا پہلے۔ لوگ ستارے دیکھتے تھے اور چلتے جاتے تھے۔ یا آج جو روڈ بنے ہوئے ہیں اس کی ایجاد ہی سیدنا عمر فاروق نے کی ہے رضی اللہ تعالیٰ، کہ عام ایک راستہ ہونا چاہیے، ہائی وے ہونا چاہیے، اس کو پکا بنانا چاہیے کہ لوگ اسی سے گزریں۔ آج آپ کو راستے اتنے بنے ہوئے ہیں اس لیے کوئی تارا نہیں دیکھتا، صرف سامنے دیکھتے ہیں۔ اب تارے دیکھیں گے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اس زمانے میں تارے دیکھ کر کے چلتے تھے۔ عزیزان گرامی، یورپ کا حال اس زمانے میں یہ تھا کہ نالج نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ لوگ انت وشواس، جیسے آج بھی ہمارے ہاں کچھ لوگوں میں موجود ہے، اندھا یقین، ان چیزوں پر بہت عمل کرتے تھے۔ جیسے اپشگن ہو جانا، یہ تمام معاملات میں بہت وہ آگے تھے۔
حتیٰ کہ بیماریوں کو بھی وہ بیماری نہیں سمجھتے تھے. جیسے آج یورپ جادو ٹونے پر یقین نہیں رکھتا, ہر چیز کو بیماری کہتا ہے. اس زمانے میں ہر بیماری کو وہ جادو سمجھتے تھے, شیطان سمجھتے تھے. بیماری کا ان کو ادراک بھی نہیں تھا. اسلام میں جو فقہا پیدا ہوئے, جو اطباء پیدا ہوئے, جو سائنسدان پیدا ہوئے, انہوں نے بیماری کے متعلق بہت سارے تحقیقات پیش کی. صرف یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن اس زمانے میں نازل ہوا ہے جب علم کا وجود زیادہ نہیں تھا لوگوں کے پاس, اتنا کہ کوئی اکا دکا لکھنا جانتا تھا. اور کس پر نازل ہوا یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. دو چیزیں دماغ میں رکھیں, اس کے بعد پھر میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں. ایک ماحول ایسا ہے, سائنس کا وجود نہیں, علم کا وجود نہیں, علم نام کی چیز ہی نہیں تھی لوگوں کے پاس. اور جس پر نازل ہوا وہ ایسا رسول ہے جو کسی کا شاگرد بھی نہیں, کوئی استاد نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ان پر قرآن نازل ہوا. ایسے ماحول میں نازل ہوا جب کوئی علم جاننے والا نہیں تھا. اور جس پر نازل ہوا وہ کسی یونیورسٹی سے پڑھا, کسی کالج سے پڑھا, کسی مدرسے سے پڑھا ہوا رسول نہیں. اس رسول کا معلم اور استاد صرف خالق کائنات ہے. جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کا بھی صرف اتنا کام رہا ہے, جو رب نے حکم دیا اتنا ہی پہنچا دیا. بلکہ بہت ساری قرآن کی باتیں ایسی ہیں جو جبرائیل پہنچا تو گئے لیکن اس کا علم انہیں بھی نہیں دیا گیا, انہیں بھی نہیں دیا گیا. اب یہ دو باتیں کسی کو بھی چیلنج کر کے بتا دینا, تاریخ کی سچائیاں اس بات کا انکار نہیں کر سکتی. اپنے تو اپنے, غیروں نے بھی حضور کی تاریخ لکھی ہے اور سبوں نے اقرار کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے پروفٹ ہیں جو پوری زندگی بھر کسی استاد کے پاس گئے نہیں, کسی استاد کے پاس گئے نہیں. اور یہ بھی حکمت ہے میرے مولا کی, اسی لیے ہم اس رسول کو النبی الامی کہتے ہیں. امی کا مطلب کچھ بیوقوف لوگ آج کے زمانے کے جو بدعقیدہ ہیں وہ ان پڑھ کرتے ہیں. رسول ان پڑھ تھے معاذ اللہ. بیوقوف ہو تمہیں معلوم نہیں, امی کا مطلب ہوتا ہے کسی سے پڑھا ہوا نہیں. ان پڑھ میں اور کسی سے نہ پڑھا ہوا ہونے میں بہت بڑا فرق ہے. یہ دو باتیں ذہن میں رکھو. قرآن کس ماحول میں نازل ہوا اور جس پر نازل ہوا وہ کسی کا شاگرد نہیں. اب اس کی باتیں جب ہم بیان کرتے ہیں سائنسدانوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. وہ قرآن بیان کر رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب, بے شک یہ زمین کی پیدائش میں, آسمانوں کی پیدائش میں بڑی میری نشانیاں ہیں. اللہ فرما رہا ہے رات کو ہم زائل کرتے ہیں, اسی سے دن نکالتے ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے وجعلنا من السماء, آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجعلنا السماء سقفا محفوظا, قرآن کہتا ہے ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے, ہم نے دونوں کو پھاڑ کر کے الگ کر دیا اور دونوں کے منہ کھول دیا. یہ قرآن اس زمانے میں کہہ رہا ہے. علم فلکیات جس کو آسٹرونومی کہتے ہیں, علم ارضیات جس کو جیو فزک کہا جاتا ہے, زمین کے معاملات, آسمان کے معاملات جاننے والا اس زمانے میں کوئی نہیں. اس وقت قرآن کہہ رہا ہے آسمان و زمین ملے ہوئے تھے, ہم دونوں کو پھاڑ دیے, ہم نے ان دونوں کو پھاڑ دیا اور دونوں کے منہ کو کھول دیا. اب کا سائنس کہتا ہے زمین و آسمان کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ گیلیکسی میں ملا ہوا ایک سیارہ تھا اور یہ پھر زمانے کے بدلتے بدلتے آسمان الگ ہو گیا, زمین الگ ہو گئی. اب کا سائنس یہ کہتا ہے. اور پھر یہ بند نہیں ہے, جیسے ہماری چھت بند ہے, اوپر سے پانی ڈالو تو نیچے کچھ نہیں آئے گا, نیچے کے فرشی بھی بند ہے, نیچے زمین سے کوئی چیز یہاں مسجد میں نہیں نکلے گی. سائنس اب یہ کہہ رہا ہے آسمان میں جگہ جگہ سوراخ ہیں, منہ کھلا ہوا ہے, زمین میں بھی جگہ جگہ سوراخ ہیں, دکھنے والے نہیں, یہ کھلا ہوا ہے. اس کا مطلب میں بھی سمجھ نہیں پایا تھا, آسمان کھلا ہوا ہے, زمین کھلا ہوا, منہ کھلا ہوا ہے, کیا مطلب؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے آسمانوں پر پانی ڈالے تو اپنا منہ کھولتا ہے, بارش برستی ہے, اور زمین کا منہ کھلا ہے. اس کا مطلب یہ ہے تم جہاں پر بھی جتنی گہرائی میں بھی زمین کے بیج ڈالو, اس کا منہ کھلا ہے, وہ سینہ پھاڑ کر باہر آتا ہے. اگر زمین بند ہوتی تو کوئی چیز زمین سے باہر نہیں نکلتی, زمین سے کوئی چیز باہر نکلتی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ان کے منہ کھلے ہوئے ہیں. سائنس نے اب بھی کہا
کہ آسمان کا منہ کھلا ہوا ہے، زمین کا منہ کھلا ہوا ہے۔ قرآن کس ماحول میں نازل ہوا ہے؟ جب سائنس کا وجود نہیں۔ ہاں اگر تم یہ کہتے شاید محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت بڑے کسی سائنسدان کے شاگرد ہوں گے تو تمہارے تاریخ لکھنے والے ہی تمہارے چہرے پر زناٹے دار تھپڑ ماریں گے، اس لیے کہ وہ رسول اپنی 63 سالہ زندگی میں کبھی کسی کے شاگرد نہیں ہوئے، حتیٰ کہ سید الملائکہ کے بھی وہ شاگرد نہیں ہوئے۔ قرآن یہی کہہ رہا ہے زمین کی پیدائش میں، آسمان کی پیدائش میں میری نشانیاں ہیں۔ عزیزان گرامی، اب میں وہ نشانیاں گناؤں بہت طویل وقت درکار ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آسمان اللہ کی نشانی ہے؟